میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں. بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفصیل سے نہیں سمجھ سکتا. میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا. ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا, اللہ نے مجھے ملایا. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوۃ القصوى عدوۃ الدنیا والركب اسفل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے, اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کے آتا 3 افراد, ایک میرا نبی, ایک ام ایمن, ایک والدہ ماجدہ. یہ 3 افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی. پاکستانی ملے, ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہیں, ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا. تو واپسی کر پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی. پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی, یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے, مجھے پہنچا دے وہاں. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے پہلے پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں, ادھر پولیس پکڑ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سلمان. یہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل. وہ کہا ایسا طارق جمیل, وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں, ہمیں تمہیں لے چلتا ہوں. گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے, پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر, 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی, دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر, جھاڑیوں میں پھنسے, الجھتے تھوڑی سی کھلی جگہ آئی, وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر ہمیں لے کے پیدل چلا, پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا, وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال, 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تو مجھے نظر کو نہیں آ رہا. پہاڑ کالے, سورج ڈوبنے کو تھا, ادھر افق پہ اندھیرا, ادھر پہاڑوں کی سیاہی, ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے, میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا, لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حاصل. ہائے ہائے کاش تم دیکھو جا کے. تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر, تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی. ہارٹ اٹیک ہوا, غالباً ہارٹ اٹیک ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا, چونکہ اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا اٹیک مارچ میں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا, کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا. مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا, بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت کی, بولا نہیں جا رہا تھا. اور میرے نبی کہتے اماں اماں, آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے, ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر نئے نے پرانا ہونا ہے, لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا. اور آنکھیں بند ہو گئی. 25 برس کی عمر میں تو شادی ہوتی, یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی. دی اینڈ ہو گیا.
وہاں سے 10 میل دور ہے بستی. پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی, پتھر جمع کیے کھود کے یا اوپر, اللہ ہی جانتا ہے. 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر, کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے, وہ نہیں تھے. تو انہیں ادھر ادھر دیکھا, لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں. تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جگہ مارا ہوا تھا. اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے, میری ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ, باپ تو دیکھا ہی نہیں. 6 سال کی عمر میں ماں کی ماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی, میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ماں سے باتیں ہو رہی, اب نہیں پتا کہ یہاں بس مغل یا کہاں ہے. تو میں احمد نے پکڑا کہا میرے بیٹے اٹھو. کہ نہیں ماں, یہ بھی ماں ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے. میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں ایک ام احمد بھی. کہ نہیں اماں مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. زبردستی کھینچا ہے. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے, ہزاروں دفعہ, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں. ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں. میں نے پڑھا نہیں, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں نے سفر کیا, اس کی وحشت سمجھتا ہوں. تو وہ کیا دکھ بھری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی. اور جب آپ نے حج کا سفر کیا, کتنے سال گزر چکے, 56 سال گزر چکے ہیں. 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے. تقریباً 57 سال, 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے, حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے. 6 برس کی عمر تھی, 57 سال گزر چکے ہیں. اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا. اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی شہر میں, لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. 60-70 ہزار کا مجمع تھا, اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے. اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے, جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا, یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی. اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر رسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رب و رسم شاہ باز. الله أكبر